الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. معزز سامعین، سورہ آل عمران کی آخری آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا تھا، آپ کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، آپ کے رسول اور نبی بن کر کے مکے والوں کے درمیان آنے کا کیا مقصد تھا، کیا ہدف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالی کا مومنوں پر یہ بڑا احسان ہے، یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے انہی لوگوں میں سے، یعنی مومنوں ہی میں سے جو مکے کے اندر لوگ تھے، انہی لوگوں میں سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے یوں تو انسانوں پر بہت سارے احسان کیے، بہت ساری نعمتیں دی انسان کو، لیکن کبھی جتایا نہیں، کبھی احسان نہیں جتایا اللہ تبارک و تعالی نے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا اور ہمارے لیے جو ہے انہیں آئیڈیل بنایا، تو اللہ رب العالمین نے احسان جتلایا، کہا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، کہ اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے مومنوں پر کہ اس نے انہی میں سے ان کے درمیان ایک رسول بھیجا۔ اور کیا رسول کا مقصد کیا تھا، رسول کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت ان کے سامنے کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، ظاہر سی بات ہے یہ کتاب عرب میں ایک ایسی کتاب تھی جو عربی میں تو تھی لیکن بہت اعلیٰ درجے کی کتاب تھی۔ فصاحت و بلاغت اس میں ایسی کہ لوگ بس دیکھتے رہ جاتے، سنتے رہ جاتے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے۔ تو یتلو علیہم آیاتہ، اللہ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت ان کے سامنے کرتے تھے، مومنوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کی آیتوں کو تلاوت کرتے، ان کے معنی کو، ان کے مفہوم کو سمجھاتے اور بتاتے کہ اللہ رب العالمین نے اس کتاب میں کیا بیان فرمایا، انسانوں کو کیا حکم دیا، انسانوں کے لیے کیا احکام و فرامین اللہ رب العالمین نے اتارے، ان چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتاتے۔ اور یہ آپ کا پہلا مقصد تھا، آپ کے نبی ہونے کا یہ پہلا مقصد تھا کہ کتاب کو لوگوں کے سامنے پیش کریں اور اس کتاب کے معنی و مفاہیم کو لوگوں کے سامنے بیان کریں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور لوگوں کا تزکیہ کرتے تھے۔ تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا۔ اگر کوئی آدمی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، گناہوں میں لت پت ہے، اللہ کے رسول کا کام کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ لوگوں کو گناہوں سے نکال کر ان کا تزکیہ کرنا، انہیں پاک کرنا، گناہوں کے گڈھے سے نکال کر کے انہیں روشنی میں لانا، ہدایت پر لانا، یہ اللہ کے رسول کا دوسرا مقصد تھا۔ اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دینا۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے حکمت۔ علم کہتے ہیں کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا، کہ آدمی کسی چیز کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیتا ہے، اسے علم کہا جاتا ہے۔ اور حکمت کسے کہتے ہیں؟ علم کے اندر جو باریکیاں ہیں اس کو اگر کوئی جان لیتا ہے تو اسے حکمت کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے حکمت عطا کرتا ہے۔ ایک علم الگ ہے علم، اور دوسری چیز ہے حکمت۔ تو علم کے ساتھ ساتھ اللہ جسے حکمت عطا کر دیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے فقد اوتی خیرا کثیرا،
تو جس کو حکمت عطا کر دی گئی اسے سب سے بہترین چیز عطا کر دی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صرف قرآن کا علم ہونا کافی نہیں ہے، اس کے معنی کو سمجھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن کی باریکیوں کو سمجھنا اصل میں حکمت کہلاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کا تیسرا مقصد کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب کے ساتھ ساتھ قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دیتے تھے، لوگوں کو حکمت بھی سکھاتے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے نبی کو جب اتارنے سے پہلے نبی جب ہم بنایا، رسول ہم نے بنایا، تو رسول کو بھیجنے سے پہلے سارے لوگ فی ضلال مبین، کھلم کھلا گمراہی میں تھے، کسی کو جینے کا شعور نہیں تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ کسی کو نہیں معلوم تھا، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، زمین بھر کے لیے لڑ جایا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے، گویا جینے کا کوئی سلیقہ لوگوں کے اندر نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ کی بعثت سے پہلے سارے لوگ گمراہی میں تھے، اور جب آپ آئے تو آپ کا یہ مشن تھا کہ آپ کتاب کی تعلیم دیتے، حکمت کی تعلیم دیتے، لوگوں کا تزکیہ کرتے اور لوگوں کو پاک کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ اور دیکھیے ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا، سارے لوگوں کی رائے مختلف ہو سکتی ہیں۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں چیز کو مانتا ہوں، کوئی آدمی کہتا ہے کہ نہیں آپ کی یہ سوچ غلط ہے۔ تو انسان اپنے اپنے حساب سے ساری چیزوں کو صحیح اور غلط کہتا ہے۔ آپ کتنے بھی سچ بات کہیں گے، لاجک کے ساتھ بھی اگر آپ کہیں، سامنے والا آپ کی بات کو رد کر سکتا ہے، اس کے پاس یہ ملکہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ایسی چیز ہے دنیا کے اندر جس کا رد، جس کو جھٹلایا آج تک کسی نے اس کو جھٹلایا نہیں۔ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لوگ کتنے آئے، اللہ کا انکار کیا، نبیوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، جنت و جہنم کا انکار کیا، لیکن آج تک دنیا میں ایسا کوئی نہیں آیا جس نے موت کا انکار کیا ہو۔ موت کا انکار کسی نے بھی نہیں کیا۔ اس حقیقت کو بیان فرمایا اور کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی نفس، کوئی بھی جان اللہ تبارک و تعالی نے ایسی اس دنیا میں نہیں بھیجی جس کو ہمیشگی کی زندگی مل گئی، جس کو ہمیشہ اس دنیا میں بقا مل گیا، نہیں، کسی کو دائمی زندگی نہیں ملی، سب کو مرنا ہے۔ اور فرمایا کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالی سارے لوگوں کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا۔ آدمی نے دنیا میں رہ کر اگر انسان نے گناہ کیے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کو وہ گناہ دکھا دے گا، یہ تم نے یہ عمل کیا ہے، تمہارے پاس اتنے گناہ ہیں۔ اگر انسان دنیا میں رہ کر کے نیکیاں کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اسے بھی دکھائے گا کہ تم نیکیاں کیا کرتے تھے، لہٰذا تمہارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں۔ تو کہا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تم میں سے سب کے عمل کو ظاہر کر دے گا اور پورا پورا بدلہ عطا کرے گا، پورا پورا بدلہ دے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، آدمی مرے گا، اس کو اس کے عمل سے باخبر کیا جائے گا، اسے اس کا حساب و کتاب لے کر کے اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اخیر میں رزلٹ کیا سنایا، نتیجہ کیا سنایا؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، بس جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، جہنم کی آگ سے جس کو دور کر دیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، اصل کامیابی یہ ہے۔ دو چیزیں کامیابی کے دلیل، ایک جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخلہ مل جانا، اس سے بڑی کامیابی اور کچھ بھی نہیں ہو سکتی۔ انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ جو ہے اس کے پاس پیسے ہیں، مال و دولت ہے، زمین جائیداد ہے، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، وہ کامیاب ہے؟ نہیں، کامیاب کون ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ہو سکتا ہے کہ مال و دولت وقتی طور پر دنیا کے لیے کامیابی کی دلیل ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، بلڈنگیں ہیں، تو آپ ہو سکتا ہے وقتی طور پر دنیا میں کامیاب ہیں، لیکن اصل کامیابی کیا ہے؟ بیان فرمایا کہ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہے۔
اور اخیر میں ایک جملہ کہا، بہت ہی زبردست جملہ، کیا؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے انسان زندگی میں تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، دنیا کو پانے کے لیے تو خون پسینے بہاتا ہے، اپنی ساری چیزیں قربان کرتا ہے، اپنے رشتے ناتے بھائی بہن ماں باپ تو سب کو ایک طرف رکھ دیتا ہے، کیوں؟ دنیا کو پانے کے لیے۔ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا دو کوڑی کی حیثیت کی نہیں ہے دنیا کی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کے پیچھے بھاگنا بے سود ہے، کیونکہ دنیا محض دھوکے کا سامان ہے۔ متاع الغرور، یہ دھوکہ ہے، یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں، یہ جو دنیا کی عیاشیاں ہیں، یہ سب کے سب وقتی ہیں، عارضی ہیں، پرماننٹ نہیں ہے، یہ دائمی چیزیں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آگاہ کیا، تنبیہ کیا کہ دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، دنیا تو محض دھوکے کا سامان ہے۔ لہذا ہمیں اور آپ کو اس چیز پر بھی یقین رکھنا چاہیے کہ یہ جو دنیا ہمیں چکا چوند نظر آتی ہے، یہ جو دنیا کی چمک دمک رونقیں اور یہ جو لائٹنگیں نظر آتی ہیں، عیاشیاں دیکھتے ہیں ہم، یہ سب چیزیں وقتی ہیں اور یہ ایک دن فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اپنی تخلیق کا تذکرہ کیا، زمین و آسمان کی تخلیق کا، فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ دیکھیے کیا زبردست بیان فرمایا کہ زمین و آسمان کی پیدائش میں، یہ جو زمین کا وجود میں آنا، یہ آسمان کا وجود میں آنا، اور اسی طریقے سے واختلاف اللیل والنہار، یہ دن کا کبھی چلے جانا، رات کا آنا، رات کا چلے جانا، دن کا آنا، یعنی کہا زمین و آسمان کی پیدائش میں اور دن و رات کے تبدیل ہونے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ عقل مندوں کے لیے نشانی رکھ دی۔ یہ دنیا جو ہمیں نظر آتی ہے، زمین، اگر کوئی عقل مند ہے وہ اس زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھے گا۔ عقل مند آدمی ہے وہ آسمان کی طرف جب بھی نگاہ اٹھائے گا وہ اللہ کی نشانی کو دیکھے گا۔ وہ آدمی جب دن رات کو تبدیل ہوتے ہوئے دیکھے گا، اور وہ اگر عقل مند ہے تو وہ اس میں اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا۔ اس آیت میں اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ جو آدمی عقل مند ہے وہ دنیا کی ساری چیزوں میں اللہ کی نشانیاں دیکھتا ہے، عبرت دیکھتا ہے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ بڑا المیہ یہ ہے کہ جو اللہ کی تخلیق سے ہٹ کر کوئی بات کرتا ہے نا، آج ہم اسے عقل مند تصور کرتے ہیں۔ کسی نے سائنس کی ایک تھیوری بنا دی اور وہ اللہ کے اصول کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر کچھ اور بیان فرمایا، زمین و آسمان کی تخلیق کی بات میں کچھ اللہ نے اور بیان فرمایا، اور کسی سائنسدان نے اٹھ کر کچھ اور بات کہہ دی۔ ہم اور آپ اس سائنسدان کو بڑا مانتے، کہتے ہیں کہ اس نے بہت علم حاصل کیا، بڑا سائنسدان ہے۔ ہم نے اللہ کی آیتوں کو بلا دیا اور اس سائنسدان کی ایک بات کو لے کر کہا کہ اس نے اتنا علم حاصل کر لیا کہ اس نے زمین و آسمان کی پیدائش کے بارے میں یہ تھیوری بنا دی، اس نے زمین و آسمان کی پیدائش کا یہ فلسفہ ہمارے سامنے رکھ دیا، اور ہم اس فلسفی کو، اس سائنسدان کو، اس سائنٹسٹ کو ہم بڑا ماننے لگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وہ عقل مند نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی تخلیق میں نشانی دیکھے۔ آدمی زمین کو اگر دیکھتا ہے وہ اپنے دل میں سوچتا ہے کہ یہ زمین اللہ نے جو بچھا کر رکھ دی ہے یہ کیسے بچھ گئی اپنے آپ؟ ظاہر سی بات ہے اس کا بچھانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ یہ جو آسمان ہے بے ستون، یہ آسمان ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر بادل ہیں، آسمان ہے، ظاہر سی بات ہے یہ بلا وجہ نہیں ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی مالک ہے جس نے اس کو رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آسمان و زمین کی تخلیق، دن و رات کا تغیر و تبدیل ہونا، اس میں نشانیاں ہیں۔ کس کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر بیان فرمایا، نکاح کے تعلق سے بیان فرمایا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، لوگ اگر یتیموں کی کفالت کرتے تھے، یتیم بچیوں کی اگر کفالت کرتے تھے، اسے پڑھاتے تھے، کھلاتے تھے، پلاتے تھے، اس کی پرورش کرتے تھے، اور جب وہ بڑی ہو جاتی، وہ لڑکیاں بڑی ہو جاتی تو وہ ان سے شادی کر لیا کرتے تھے، یتیم لڑکیوں سے شادی کر لیا کرتے تھے۔ اور یہ اچھی بات ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کر لیتا ہے آگے چل کر کے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن زمانے جاہلیت میں کیا ہوتا تھا کہ یتیم کی کفالت کرنے کے بعد اس سے شادی کر کے اسے وہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے،
اس لڑکی کو, اس عورت کو وہ درجہ نہیں دیا جاتا تھا جو دوسری عورتوں کو درجہ دیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم یتیم سے شادی کر کے اسے تم اس کا حق نہیں دے سکتے, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, تو ایک کام کرو, تم یتیموں کو چھوڑ کر کے اپنے من پسند کی جو عورتیں تمہیں پسند آ جائے تم ان سے شادی کر لو, 2 سے شادی کرو, 3 سے شادی کرو, 4 سے شادی کرو, لیکن خیال رہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر 2 کر کے اعتدال نہیں کر سکتے, تم نے 2 شادیاں کر لی, 3 شادیاں کر لی یا 4 شادیاں کر لی, اور اگر تم چاروں بیوی میں عدل نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے, تو کیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, ایک شادی کافی ہے تمہارے لیے. خطرہ کیا, اگر انصاف نہیں کر سکتے, آج لوگ بہت بڑھاوا دیتے ہیں نا کہ بھائی 4 شادی کرو, 3 شادی کرو, 2 شادی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں کیا کہا, اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے, تو تم شادی مت کرو, 2 3 3 4 نہیں کرنی ہے, ایک کافی ہے تمہارے لیے, ایک کافی ہے اگر عدل نہیں کر سکتے, انصاف نہیں کر سکتے تو. اور ہم انسانوں میں اتنی استطاعت اور اتنی طاقت کہاں کہ ہم 2 بیویوں کے درمیان عدل کر سکیں. ایک کو ہم زیادہ محبت کریں گے, دوسری سے ہو سکتا ہے کم محبت ہو. خطرہ ہے کہ نہیں ہے, ڈر ہے. تو قرآن میں جو جواز کی صورت ہے وہ بہرحال اپنی جگہ ہے, لیکن بہتر کیا ہے کہ آدمی ایک پر اکتفا کرے, ایک پر اکتفا کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے عورتوں کے حقوق, چونکہ سورہ نساء کی ابتدا ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں عورتوں کے حقوق کو بیان کیے. اور ایک بہت بڑا حق عورتوں کا کیا ہے, میراث کا مسئلہ ہے, وراثت. فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, کہ آدمی کے لیے, مرد کے لیے کیا ہے, نصیب مما ترک الوالدان والاقربون, آدمی کے لیے جائیداد میں سے حصہ ہے. اگر باپ یا قریبی رشتہ دار کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس جائیداد میں, اس مال و دولت میں لڑکوں کا حصہ ہے, مردوں کا حصہ ہے. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ, اور اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی باپ کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی پر یا قریبی رشتہ داروں کی چھوڑے ہوئے مال و دولت اور جائیداد پر عورتوں کا بھی حصہ ہے. مما قل منہ او کثر, چاہے وہ زیادہ ہو چاہے کم ہو. آج لوگ ایک بڑا ریزن یہ دیتے ہیں نا کہ نہیں ہمارے پاس زمینیں نہیں دی, ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بہت کم زمین چھوڑ کر گئے تھے, اسی لیے ہم تقسیم نہیں کرتے بہنوں میں. اللہ نے جب مردوں کے تعلق سے کہا کہ مردوں کا جائیداد میں حصہ ہے, تو یہ نہیں کہا کہ چاہے کم ہو یا زیادہ ہو حصہ ملے گا. لیکن جب عورتوں کے حصے کے تعلق سے بات کی تو فرمایا مما قل منہ او کثر, اگرچہ زمین کم ہے, مال و دولت کم ہے یا زیادہ ہے, عورتوں کا اس میں حصہ ہے تو ہے. نصیبا مفروضہ, اور کہا یہ حصہ فرض ہے. اگر کوئی آدمی اپنی بہن کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ نصیبا مفروضہ, یہ فرض چیز ہے, اور فرض چیز آدمی نہیں چھوڑ سکتا. فرض نماز, جس طرح نماز فرض ہے, آدمی یہ کہے کہ نہیں میں نماز چھوڑ دوں, کہیں سے کوئی چانس ملتا نماز چھوڑنے کا نہیں, کیوں, فرض ہے, یہ واجب ہے. تو اللہ نے کہا کہ وراثت کا مسئلہ بھی کیا ہے, یہ فرض ہے. آج ہمارے سماج میں, معاشرے میں آپ دیکھیں وراثت کا مسئلہ ایک بہت ہی سنگین مسئلہ ہے. آدمی اس کو بہت لائٹ لے لیتے ہیں, بہت ہلکے میں لیتے ہیں, پیسے دے کر کے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں. بہنوں کو ذرا پیسے دے دیے اور کہا زمینیں معاف کر دو. اگر بہن تیار بھی نہیں ہے, بھائی پھر بھی فورس کرتا ہے کہ نہیں زمین ہم نہیں دے سکتے, آپ پیسے لے لیں, زمین معاف کر دے. تو یہ کہاں کی بات ہو گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول کچھ اور بیان کیا, آپ نے اسلام کو تبدیل کر دیا. آپ نے خود سے کہہ دیا کہ نہیں ہم زمین کے بدلے پیسے دے دیں گے. کہاں سے ثبوت ملا اس کا؟ ٹھیک ہے, اگر کہیں سے جواز کی صورت مل بھی جائے تو آپ فورس نہیں کر سکتے, بہنوں کو فورس نہیں کر سکتے کہ نہیں ہم آپ کو زمین نہیں دیں گے, اس کے بدلے ہم پیسے دے دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا. اور اسی طریقے سے وراثت کا ایک لمبا چوڑا مسئلہ یہاں پر بیان کیا. اور آگے عورتوں کے تعلق سے ایک مزید اور بات بیان فرمائی کہ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے محرم اور نامحرم کے تعلق سے بیان فرمایا کہ مردوں کے لیے کن سے نکاح کرنا جائز ہے, کن سے نکاح نہیں کرنا ہے. فرمایا حرمت علیکم امہاتکم, اے مردوں تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام ہیں, اپنی ماؤں سے شادی نہیں کر سکتے. وبناتکم,
اور اپنی بیٹیوں سے شادی نہیں کر سکتے، وَأَخَوَاتُكُمْ اور اپنی سگی بہنوں سے شادی نہیں کر سکتے، وَعَمَّاتُكُمْ اپنی پھوپھیوں سے شادی نہیں کر سکتے، وَخَالَاتُكُمْ اور خالہ سے بھی نہیں کر سکتے، وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ بھائی کی بیٹی سے بھی نہیں کر سکتے، بھائی کی بیٹی بھتیجی سے شادی نہیں کر سکتے، وَبَنَاتُ الْأَخِ اور بہن کی بیٹی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، یعنی بھانجی، نہ بھتیجی سے شادی کر سکتے ہیں نہ بھانجی سے شادی کر سکتے ہیں، وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ اور وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلائی ہیں ان ماؤں سے بھی تم شادی نہیں کر سکتے، بھلے ہی وہ ماں تمہاری سگی ماں نہیں ہے، لیکن اگر اس عورت نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور 2 سال کے اندر اندر دودھ پلایا ہے تو تم اس عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ اور فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ اسی طریقے سے تمہاری رضاعی بہنیں، یعنی وہ عورت جس نے تمہیں بھی دودھ پلایا اور کسی لڑکی کو بھی دودھ پلایا، تو جس لڑکی کو دودھ پلایا تم اس لڑکی سے بھی شادی نہیں کر سکتے، یہ بیان فرمایا۔ اور وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ اپنی ساس سے بھی شادی نہیں کر سکتے، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ اور بھی مزید 3-4 باتیں اور بیان فرمائی، اور اخیر میں کہا سالیوں کا تذکرہ کیا کہ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ کہ آدمی اگر شادی کرتا ہے اس کے پاس جو اس کی بیوی ہے وہ اپنی بیوی کی بہن سے شادی نہیں کر سکتا، کب تک؟ جب تک وہ بیوی اس کے پاس ہے، یعنی آدمی 2 بہنوں کو ایک نکاح میں نہیں رکھ سکتا، 2 سگی بہنیں ہیں تو ان 2 سگی بہنوں سے ایک ساتھ آدمی شادی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیا جائے یا وہ بیوی کا انتقال ہو جائے تو پھر آپ اس کی بہن سے شادی کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ بیان فرمایا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ آیت کا ٹکڑا لے کر کہتے ہیں کہ جب ہم سالی سے نکاح نہیں کر سکتے تو اس سے پھر پردہ بھی نہیں ہے، جب ہم شادی اس سے نہیں کر سکتے، جس طرح اللہ رب العالمین نے کہا حرمت علیکم امہاتکم تمہاری مائیں تم پر حرام ہیں، تو ماؤں سے جب ہم شادی نہیں کر سکتے تو اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ سالیوں سے بھی شادی نہیں کر سکتے۔ تو دلیل کیا نکالتے ہیں آج لوگ کہ سالی بھی ہمارے لیے کیا ہے، نامحرم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے وہ نامحرم نہیں، اس سے پردہ نہیں ہے، لہذا ہم اس سے بات چیت ملاقاتیں کر سکتے ہیں، دیکھا سنا کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو میرے بھائی یہ بتائیے اللہ نے یہاں پر دوسرا مسئلہ بھی تو بیان فرمایا کہ 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع نہیں کر سکتے، اگر آپ کی بیوی کا انتقال ہو جائے یا طلاق دے دیں تو پھر آپ کی سالی سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، تو پھر وہ پھر محرم کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا، اور اسی طریقے سے اس آیت پر مفسرین نے کلام کیا ہے، مفسرین نے بتایا ہے کہ بالاتفاق سالی سے ملنا جلنا کیا ہے، یہ حرام ہے، جس طرح دیگر غیر محرم ہے اسی طریقے سے سالی بھی اسی زمرے میں آتی ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سالی سے ہم مذاق کر سکتے ہیں، باتیں کر سکتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، قرآن کے اصول کے خلاف ہے، اور جو چیز قرآن نے بیان کیا اس چیز کی یہ سراسر خلاف ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو کہی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔